प्रोग्राम पाकिस्तानी क्राइसिस में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। बात करें हम फ्रंटली पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मियां महमूद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मियां साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टेक्सास में खिताब के दौरान कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च तक नौबत पहुँच गई तो अवामी सलाह बहुत कुछ बहा ले जाएगा। बहुत कुछ बहा ले जाना, इस बात से क्या मुराद है? करप्ट लोगों को बहा के ले जाएगा। जो करप्शन कर रहे हैं वो, जैसे बेनज़ीर साहिबा ने बड़ी मेहनत की थी फारूक लगारी साहब को नाराज़ करने के लिए, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसी लाइन पे चलते हुए जरदारी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं कियानी साहब को नाराज़ करने के लिए। और अवाम जिनको ये 4 साल में डिलीवर कुछ नहीं कर पाए, अवाम इनसे पूछती है और कहना चाहती है कि जब तुम, इतनी खुश है अवाम इनसे, ये अवाम कहती है कि जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, दिल बहलाने की कोई तहरीर देते जाना, आज तुम मुझे अपनी तस्वीर देते जाना। जरदारी साहब कहते हैं कि तस्वीर लेकर क्या करेंगे आप? वो कहते हैं चांद में ढाल कर तेरी तस्वीर को गहरे पानी में तेरा रक्स देखेंगे, फिर हिलाकर थोड़ा सा पानी को रात भर तेरा रक्स देखेंगे। तो ये रक्स कर रहे हैं, बल्कि ये क्या रक्स कर रहे हैं, आवाम को नचाया जा रहा है। आवाम को नचाया जा रहा है। यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। हम एक लाइव कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं, नवीद बिस्टर से कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि आगे ये भाई साहब थोड़ी सी बात कर रहे थे इमरान खान के बारे में कि उनका अपना कारोबार क्या है या इस तरह की, तो देखें और सारी बातें होती हैं। एक तो बंदे की पर्सनल लाइफ से किसी की बात नहीं करनी चाहिए, और दूसरा कारोबार की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान इज अ सेलिब्रिटी। यहाँ एक स्काई स्पोर्ट्स चैनल है, उस पर इमरान खान 2 दिन के लिए बैठा था 2 साल पहले, तो उनको मिला था 500,000 पाउंड। तो इमरान खान को गली के में खेलने वाला क्रिकेटर ने 500,000 पाउंड 5 करोड़ रुपया बनता है, 5-6 करोड़ रुपया पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ इंग्लैंड में जो टैक्सी भी चलाता है ना, वो पाकिस्तान में करोड़ों में है। तो इमरान खान ने सारी उम्र इंग्लैंड में गुजारी है एज ए सेलिब्रिटी। और दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा था कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, देखें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के बारे में भी उस वक्त के, हम सॉरी टू से, जो इस के जाहिर मौलवी थे, उन्होंने कहा था कि उसने गोरी से शादी की हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का जो ब्रेकफास्ट था वो एग एंड हैम से होता था। तो अब उस दौर में आप पुरानी हिस्ट्री देख के कहें तो लोगों ने उनकी बातों में भी एतराज किया था कि उनकी शादी ठीक नहीं, उनकी बेटी ये वो है। आप हमें टीवी पे आके वो चीज डिस्कस करनी चाहिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान की पब्लिक का कोई फंड खाया है, या पब्लिकली इमरान खान ने कोई करप्शन की है, या मुल्क का कुछ लूटा है। अगर ऑन द रिकॉर्ड ये भाई साहब से बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब के बेटे की 500 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है लंदन में। अगर वो लीगली पैसा आया है तो ये अभी टीवी पे आके बताएं कि उन्होंने किस बैंक के जरिए यहाँ पैसे भेजे थे। तो इस तरह की कम अज कम मुस्लिम लीग नून में और भी बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, हम कोई ऐसा बंदा प्लीज आप बुलाया करें जो कम अज कम लॉजिकली बात तो करे ना, कि कम अज कम लॉजिकली कोई रेफरेंस दे। यही कि वो पुरानी बातें जी की यहूदी लॉबी, कोई यहूदी लॉबी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस ये कि अगर इमरान खान ने कोई करप्शन की है तो वो टीवी पे करें। दूसरे की पर्सनल लाइफ, अब किसने कितनी शादियां की हैं, ये हम टीवी पे डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नवीद, हमसे बात करने का। आपने कॉल की और हमसे बात की। मियां साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये शख्सी तसादुम हमारे जमहूरियत को पटरी से उतारेगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये शख्सी तसादुम कब तक जारी रहेगा? मेरे दोस्त ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को फलां जगह से 5 करोड़ डॉलर मिले, फलां जगह से 5 लाख डॉलर मिले। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं ये, कि ज़ाती कारोबार क्या हुआ, पैसे कहाँ से आते हैं? ज़कात के पैसे आते हैं, उन्होंने डायरेक्टर बनाए हुए हैं अपने मामे चाचे, और उनको मंथली जो मिलता है वो इनका खर्चा होता है, या जहाँ से बेगम साहब आई थी वहाँ से पैसे आते हैं। अपनी ज़ाती कारोबार किया है, वो तो ख़ानदानी आदमी है, उनका तो, उनके पास अल्लाह का फजल है, इतने पैसे हैं कि उनको करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब किस बेस पे, क्या इलेक्शनों पे, क्या जलसों पे, ये लाहौर वाला जो जलसा था उस पर पैसे किसने खर्च किए हैं? अलीम खान ने किए हैं 35 करोड़ रुपया। वो किधर पैसे किधर से आए? अलीम खान कौन है? वो ही एक करप्ट तरीन मिनिस्टर है काफ लीग का। तो क्या पहले कहते थे इमरान खान साहब मैं करप्ट बंदे नहीं लूँगा, अब करप्ट बंदे ले लिए हैं, तो अब मैं टिकट ऐसे बंदों को दूंगा जो सही होंगे। तो मौलवी मस्जिद वाले को ला के खड़ा करेंगे, वोट दें इसको।
جو جن کا حلقے میں اثر ہے ان کو ہی کامیابی ملنی ہے، ان میں سے انہوں نے کینڈیڈیٹ دینے ہیں، تو پھر کیا معیار ابھی دوہرا معیار تو ابھی ان کا نظر آ رہا ہے، دوہرا معیار ابھی سے ان کا نظر آ رہا ہے۔ ایک لائیو کالر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آواز لندن سے کال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں جیسے آپ نے کہی کہ امانت کر رہا ہوں۔ جی دیکھیے آپ نے کوشچن پوچھا تھا کہ ہماری یہ سیاست کیا ہے۔ سیاست کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے رولنگ پارٹی اور ایک ہوتی ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اسے اپوزٹ پارٹی۔ جی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے، جی اور جو آپ کے جو مخالف ہیں جی ان کی بات سنیں اور اس میں جو اگر بہتری کی کوئی صورت نکل سکے تو نکالیں۔ جی اب ہم نے بڑی عجیب و غریب بات یہ سنی ہے کہ پیپل پارٹی کے ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی باہر نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ احتجاج حق ہے اپوزیشن کا، اس لیے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جالے لے کے آئیں گے اور ہم پنجاب کا گھیراؤ کریں گے۔ میں نے کبھی آج تک نہیں سنا اور نہ ہی کبھی یہ ہسٹری میں کوئی ایسی بات آئی ہے۔ شہنشاہیت کے علاوہ شہنشاہیت ہو تو وہ یقیناً گھیراؤ کرتی ہے دوسروں کا۔ جی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں سلطنتیں بن گئی ہیں الگ الگ، کہ سیالوں کی سلطنت الگ ہے، نواز شریف کی سلطنت الگ ہے، مشرف صاحب کی سلطنت، اپنا عمران خان صاحب کی سلطنت۔ تو ایسے میں آپ اس کو کیا کہیں گی؟ سیاست نہیں کہیں گی اسے آپ کہیں گی کہ رجواڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ لیجئے، کئی مہینوں سے آپ ایک بھی ایسی اسپیچ بتا دیجئے کہ جس پہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ جی یہ لوگ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بجلی کے لیے پہ انہوں نے اتنا پیسہ خرچا اور وہ آج بھی نہیں دے سکے، تو وہ بجلی کا پیسہ کہاں گیا؟ جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا، کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی پروگرام بنایا نہیں، انہوں نے لوگوں کی بھوک کا کوئی علاج نہیں کیا۔ ان کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں کیسے لکھی جائے گی۔ پہلا قصہ جو ہے وہ ان کا ہے بابر اعوان کا، سانو 17 نوٹس دیتا، اسی خط کدی نہیں لکھنا سی، جنہاں سب نو کھلائیاں رس ملائیاں، اسی انہوں کلیاں نہیں سی چھڑنا، اسی کلیاں انہوں نہیں چھڑنا سی، اسا رل میں لٹیاں ریلاں تے لٹے ہوائی جہاز، یاراں جیڑی لٹ مچائی کنگال تے ملک دے ہونا سی، جے بولو جمہوریت دی تے بھوکے ننگے جمہور دی۔ ایسے لوگوں کی جو ہسٹری ہے، اور خاص طور پہ میمو کے بعد جو میمو گیٹ ہے اس کے بعد جس کے اوپر ابھی تک یہ لوگ پروف نہیں دے رہے، جس ٹیلی فون پہ بات کی گئی ہے، جس آدمی سے بات کی گئی ہے، آپ اس کا پروف دیں کہ آپ نے بات نہیں کی، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے بات کی ہے تو اس کا مطلب آپ چھوٹی ہے، کچھ چھپا رہے ہیں۔ اور اس کا میمو کا صاف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو ہمارے کنٹرول میں کر دو، ہم تمہیں ایٹم بم وغیرہ جو کہو گے دے دیں گے۔ کیا یہ حکومت کے طریقے ہیں؟ کیا یہ صدارت کے طریقے ہیں، وزارت کے طریقے ہیں، جمہوریت کے طریقے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ایسی جمہوریت جو ہے نا، اس سے تو خدا باز ہی رکھے تو بہتر ہے۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ میاں صاحب بہت سی باتیں کی کالر نے اور ان تمام باتوں کا جواب بھی آپ ہی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث پنجاب میں سینکڑوں صنعتیں بند ہو چکی ہیں، لاکھوں کروڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ایسے میں 4 سال بعد ہمارے شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا 4 سال بعد ان کو یاد آئے کہ وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ تو شروع سے یہ بات وقتاً فوقتاً وہ میڈیا کے سامنے آ کے یہی بات دہراتی ہے کہ پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ گیس کی ہو یا بجلی کی ہو، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ جب لوگ سڑکوں پہ آئے تھے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان میں کس چیز، کیا سونا پاکستان میں نہیں ہے، کیا چاندی پاکستان میں نہیں ہے، پیتل نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، لیکن چند ہاتھ ان کو کھا رہے ہیں۔ سندک والے پروجیکٹ والے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جب تک عام آدمی کی ہم نہیں سوچیں گے پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی دیر بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کیوں یاد آیا کہ وہ تو پہلے دن سے سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہ تو زرداری صاحب کو پہلے دن سے پریزیڈنٹ نہیں مان رہے کہ وہ پاکستان کے لیے، یہ جیسے میمو گیٹ کا نام لیا گیا، یہ آپ نے مرگلہ پہاڑی پہ ایک جہاز گرا تھا،
ڈو یو نو وہ جہاز ٹکرا کے نہیں گرا, وہ بلیک واٹر والوں نے فائر کیا, اس کے زون میں کٹ لے رہا تھا تو وہ بھی چھپایا گیا. پاکستان کا نقشہ امریکہ نے 2015 میں فنش کر دیا ہوا ہے. اب اس کو اللہ پاک کی ذات کامیاب کرے ہمیں اور ہم پاکستان کو بچا لیں. امریکہ کی لابی یہاں پہ کام کر رہی ہے, امریکہ کی لابی یہاں پہ کال کریے. ہم ایک لائیو کالر جوائن کر چکے ہیں, اسلم لنڈن سے کال کریے, ہم سے جانیں گے, ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. چلو جی, السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. اسلم بول رہا ہوں لنڈن سے. جی آپ کے جو گیسٹ ان کو ہی میرا سلام. وعلیکم السلام. اور دیکھیے, میں صرف پاکستان کی بات کروں گا, میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں, جی اور میں وہ بات کروں گا جو کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے پاکستان میں, اس کے کیا اس وقت اس کی جو مجبوریاں اور جو اس کی پریشانیاں ہیں. یہ جو حکومت اس وقت ہماری بیٹھی ہوئی ہے, یہ عوام کے ووٹوں کی نہیں ہے, یہ ایک ڈیل کی حکومت ہے جو واشنگٹن میں 2006 میں ہوئی تھی. وہ کرپٹ لیڈر جو پاکستان سے بھاگی ہوئی تھی 10 سال سے, اس نے یہ ڈیل کی کہ مشرف از پلئنگ گیمز ود یو, ہی ول ناٹ ڈو یور جاب, یو پٹ می ان پاور دیئر, یو کم اینڈ ڈو دا آپریشن. بلیک واٹر, تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف امریکن ڈرون اٹیک جو آپ یہ لے کے آئے اپنی ڈیل کے ساتھ, اور انہوں نے 7 سال میں آج پاکستان جو ہے فیلڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے جمعرات کو کہ کانگریس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. اگر اس کو, اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی انہوں نے تباہ و برباد کر دی. اتنے قرضے انہوں نے لے لیے کہ انہیں کوئی قرض نہیں دے گا, اور جو ملک بریک اپ کی طرف جا رہا ہے کراچی سے خیبر تک, یہی ہے, اسی طرح ملک ٹوٹتے ہیں. اور یہ آج بھی آپ دیکھ لیں, ہلری کلنٹن نے انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ احمد زواری پاکستان میں ہیں, یہ پاکستان کو کورنر کر رہے ہیں, اور ان کو پاکستان کو اگر بچانا ہے اس حکومت کو فوراً ختم کرے. پہلے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائے اور جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو سب کو رکھائے. اس کے بعد پہلے اکانومی یعنی لا اینڈ آرڈر بہتر کریں تاکہ ملک میں امن ہو, اس کے بعد الیکشن کرائے اور جو جیتے پھر اس کو پاور دیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ اسلم آپ کے کال کرنے کا. میاں صاحب, کالر نے بہت سی باتیں کی, جس کا ایک مین, جس میں ایک یہ بات تھی کہ بیرونی تسلط سے پاکستان کو آزاد کرایا جائے. اگر میں آپ کی پارٹی والے سے بات کرتی ہوں تو ڈرون حملوں کا سلسلہ جو کہ 2004 سے شروع ہوا ابھی تک جاری و ساری ہے. نون لیگ نے ڈرون حملوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی آواز بلند نہیں کی ہے. نون لیگ کے بس میں نہیں ہے, نون لیگ کے بس میں جب ہوگا تو ڈرون حملے نہیں ہوں گے. اگر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے لانگ مارچ کی جا سکتی ہے تو ڈرون اٹیکس کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے امریکہ نے معین قریشی کو بھیجا, امریکہ نے بھیجا, شوکت عزیز کو بھیجا, امریکہ نے بھیجا. جو وہ امریکہ کہتا ہے, لابی ایجنڈا ہی امریکہ کا ہے, اور پاکستان کے خلاف انگریز کوئی رولز بناتے ہوئے, کوئی بات کو پلان کرتے ہوئے 100 سال پہلے سوچتا ہے. یہ پڑھی لکھی بات ہے. ہندو جو ہے 10 سال پہلے سوچتا ہے, مسلمان جو ہے وہ سر پہ آگے پڑتی ہے تو سوچتا ہے, سکھ جو ہے وہ 10 سال بعد سوچتا ہے. تو یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے اگر سیف کرنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ہمیں اپنی نیت دکھانی ہوگی. ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں. جب نیت صحیح ہو جائے گی, اور مشرف صاحب ڈرون ہم کیا امریکہ کو اڈے مشرف صاحب نے نہیں دیے, فوجیوں کی جرنیلوں کی میٹنگ کال کی مشرف صاحب نے, اس میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ اڈے مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں دینے چاہیے. انہوں نے کہا جی میں تو دے چکا ہوں, میں نے تو آپ کو بتانا ہی تھا, اعتماد میں لینا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ اعتماد میں پھر لینا کیوں, پھر آپ یک طرفہ کارروائی جو کرنی کرتے رہو. تو پاکستان کے ساتھ تو مشرف صاحب ابھی اندازہ کریں کہ پاکستان کا کھانا خراب کر کے اب پھر وہ واپسی کا سوچ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ عوام مجھے منتخب کریں گے, عوام مجھے پلکوں پہ بٹھائیں گے. تو یہ بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی, کہ اللہ کرے ہمارے جس طرح وہ کہتے ہیں نا پاکستان بنا کس طرح تھا. تو ایک بزرگ نے کہا سینیاں دے وچ بلما ٹوٹیاں, سینیاں دے وچ بلما ٹوٹیاں, قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں, عزت دی ٹانی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں, پھر جا کے موقع بنے. پاکستان کو سوکھا بنے,
تو جو پاکستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے تو نہیں کر رہے. یہ پیسہ کہاں لے جائیں گے؟ یہ پیسہ کھا رہے ہیں. آپ سے بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. لائیو کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد شبان مارسا لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبان کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی میرا میرے بھائی سے یہ سوال ہے, یہ نیوز کے نمائندے ہیں جی. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ 4 سال ان میں ہو جائیں گے, 4 سال پیپلز پارٹی میں ہو جائے گے, تو کین آئی آسک دیٹ واٹ بگ اپ پروگرام فور لوگ پیپل آف پاکستان یا جو مڈل کلاس ہیں ان کے لیے کیا پروگرام ہے؟ 4 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے, اور فرض کریں گے مرکز میں آ جائیں تو کیا پروگرام ہے ان کے پاس پاکستان کے عوام کے لیے؟ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, چوری ڈاکٹر. اور اگر دیکھیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے تو کوئی گاؤں, کوئی محلہ, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں چوری ڈاکے یا قتل و غارت نہیں ہو رہی. تو کیا ان کے پاس پروگرام ہے؟ اگر یہ مرکز میں آ بھی جائیں تو کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ یا غربت, لوڈ یہ حل کر دیں گے؟ جی بہت شکریہ شبان. آپ کے سوال کا جواب ہم میاں صاحب سے لیتے ہیں. میاں صاحب آپ کی پارٹی جو ہے اگر آپ مرکز میں آ جاتی ہیں تو پاکستانی قوم کے اسپیشلی اگر ہم بات کریں پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے پنجاب آپ کا ہے, آپ کے تسلط میں ہے, اس حوالے سے آپ غربا کے لیے, غریب عوام کے لیے کیا پلان آپ نے ترتیب دیا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ میڈم بات یہ ہے کہ قانون فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے, پروونس قانون نہیں بنا سکتے, اور قانون بالکل ہمارا اسلامی مملکت ہے, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. کیا اسلام کی کوئی آپ ایک نے کہا قانون, میاں صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ نے کہا قانون فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو نو ڈاؤٹ نون لیگ نے کام کی ہے, سستی روٹی اسکیم, لیپ ٹاپ کی تقسیم, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, دان اسکول سسٹم, یلو کیب اسکیم, یہ تمام, اس کے علاوہ فلائی اوورز بنائے گئے, فلائی اوورز بنائے گئے. نہیں میں بتا رہی ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کام کیے ہیں اس وجہ سے تمام کام کیے ہیں, لیکن جو بیسک کرائسس ہیں وہ وہیں پر ہی موجود ہے. اور بیسک کرائسس کیا ہے کہ مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا سکا, لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا, دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا سکا, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھتی جا رہی ہے, امن و امان کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ آپ سے بات کا سوال یہیں سے اسی سوال کا جواب میں آپ سے لوں گی. ایک لائیو کالر بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, قاسم مار صاحب موجود ہیں, لنڈن سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. میاں صاحب سوال کیا آپ نے, ان تمام مسائل جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نون لیگ کی جانب سے وہ اپنی جگہ وہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن جو بیسک کرائسس ہیں, مین مسائل جو ہیں وہ وہیں کے جوں کے تم موجود ہیں. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, جب اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. وفاقی حکومت جب پنجاب کے خلاف سازشیں کرے گی اور قانون اسمبلی نے بنانا ہوتا ہے, فیڈرل اسمبلی جو ہے ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس نے بنانا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 2 چیزیں, اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا ہوں یا پرائم منسٹر ہوتا ہوں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو اگر آپ چور کے ہاتھ کاٹنے کا آئین بنا دیں جو کہ اسلامی آئین ہے, تو 4 بندوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, 5ویں بندے کی چوری پاکستان میں نہیں ہوگی. یہ آپ لکھ لیں. اچھا میاں صاحب دیکھیں, آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, میں آپ سے اگر ایگری کر بھی لیتی ہوں, میں آپ سے ایگری ہوں, اوکے آئی ایگری وتھ یو, لیکن بات یہ ہے آپ کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے. لیٹ سپوز آپ آفیشلی ہیڈ ہیں, آپ کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے 500 کا, کہ آپ نے 500 میں یہ جو تمام اخراجات ہیں وہ چلانی ہے, 500 کے 500 لگ جاتی ہیں. کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ کوئی بہت نیڈی پرسن ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں چلو میں اپنی جیب سے جو ہے نا اس کو کچھ دے دیتا ہوں. ابھی کالر نے بات کی تھی کہ 500 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے نون لیگ کے نواز شریف کے بیٹے کی, 500 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے باہر لنڈن میں. تو نون لیگ تو ماشاءاللہ سے خود کھاتی پیتی اتنی ہے, تو وہ کیوں نہیں عوام کے لیے خود کنٹریبیوشن کیوں نہیں کرتی اپنے طور پر, اپنے حوالے سے اپنے اکاؤنٹ کو, اپنے پیسے کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتی؟ کیا عوام کا صرف دکھ درد لفاظی طور پر ہی عملی طور پر نہیں ہے؟ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے, سوری ٹو سے میاں صاحب, لیکن ایسی کو بات نظر نہیں آتی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب محنت کرنا آدمی کا کام ہے, پھل لگانا, مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. نواز شریف اور شہباز شریف کی محنت پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ محنت پر
کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو اس کے درمیان رکاوٹیں آتی ہیں ان کو کس طرح عبور کرنا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم ایک لائیو کالر بھی جوائن کر چکے ہیں. مسز بٹ لنڈن سے کال کر رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم میم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنے مہمان سے یہ آپ کے مہمان جو آئے ہوئے ہیں تو یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ جب نواز شریف فیملی کے کوئی بھی ممبر بیمار ہوتا ہے, جب بھی کوئی ان کو پرابلم ہوتی ہے تو علاج کروانے لندن کیوں آتے ہیں؟ کیا پاکستان پنجاب میں اتنے اچھے ہاسپٹل ہے, عوام ساری ادھر علاج کرواتی ہے, اور پھر ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ اور ان کی مسز شاپنگ کرنے کے لیے لندن کیوں آتی ہیں جبکہ پاکستان اتنا اچھا ترقی یافتہ ملک ہے, ہر چیز پنجاب میں ملتی ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا ہمارے پاکستان میں امپروومنٹ ہوئی تھی؟ یہ بات میں مانتی ہوں کہ آج کی طرح کے حالات نہیں تھے جو پیپلز پارٹی کے وقت میں. اصل بات یہ ہے تو خیر بہت ہی گھٹیا حکومت رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جب آپ لوگ تھے تو کیا اتنی کوئی ترقی تو نہیں کی تھی ہمارے ملک میں؟ اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. بات بتا دے تو پھر میں ان کو اور بھی بتاؤں گی. جی آپ آن لائن رہے, آپ مسز بٹ آن لائن رہے, میاں صاحب آپ کی بات کا جواب دیتی ہیں. جی پلیز. اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, اس وقت ڈرون حملے نہیں تھے, اس وقت اور دیکھیں اجازت تو سائن تو آپ ہی کے ٹائم میں ہوئے تھے نا ڈرون حملے میں. پلیز دوبارہ ذرا. سائن تو اسی ٹائم ہوئے تھے نا, ڈرون حملے کی اجازت تو اسی وقت مل گئی تھی. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نواز شریف نے ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دی, یہ مشرف صاحب نے دی ہے. مشرف صاحب نے میٹنگ بلا کے. جی پلیز. چلے آپ مجھے یہ بتائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اس کنٹری میں آپ اپنے کیوں اتنی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں, یا کیوں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, کیوں اتنی یہاں پہ فیکٹریوں لگا رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں شاپنگ مال بنا رہے ہیں, یہ کدھر سے پیسہ آ رہا ہے؟ میاں صاحب کس بات؟ میاں صاحب کو اب مجھے کوئی کہے گا کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں اور مجھے اللہ پاک نے عزت سے نوازا, کیسے ہو گیا؟ تو یہ میری بات سنیں, ہم پاکستان میں بڑے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. مجھے بٹ صاحب آپ کا احترام ہے, مجھے آپ کا احترام ہے. نواز شریف کی فیملی شروع سے اللہ کا فضل ہے, رچ فیملی ہے. اللہ کا فضل تھا, اللہ کی رشوت نہیں تھی, ملک سے اتنا پیسہ نہیں تھا. یہ تو پھر اللہ پاک جس نے کیا وہ آگے جا کے بھگتے گا, ادھر بھی بھگتے گا. عمران خان سے پوچھتے ہیں عمران خان کا رزق کیا کیا؟ عمران خان کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا؟ عمران وقت میں اس نے ایجوکیشن اس کنٹری سے حاصل کی. عمران خان کب جیت کے دیا؟ عمران خان کا اپنا کاروبار کیا ہے؟ اپنا کاروبار اس کا اللہ کے فضل سے وہ امیر خاندان سے ہے. لو کاروبار نہیں بتانا, امیر خاندان سے ہے. امیر خاندان سے بہنا آپ کا بہت احترام ہے, میری عزیز ہیں آپ, لیکن امیر خاندان سے ہونے کے باوجود اپنا تو کوئی بزنس ہوتا ہے نا روٹی کھانے کے لیے, کیا ہے اس کا؟ اچھا میاں شوکت خانم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, مطلب کہ ہم کرٹیسزم کا تو ہم شروع سے شکار رہے ہیں, کرٹیسائز ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک بات یہ کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کی حوث نے پہلے ملک کو دولخت کیا. کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے سیاستدان نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں, عمران خان کی پارٹی میں جو مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف سوچتا ہے, اللہ پاک اس کو غرق کرے اور اس کا کھانا خراب ہو. اس قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں وہ, اور ان کا اپنا ہو جائے, اور انشاءاللہ ہوگا. قوم اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتے انشاءاللہ العزیز. وہ دور نہیں ہے جب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نسل جو ہے جو تیار ہو رہی ہے وہ ان سب کو پکڑے گی اللہ کے فضل و کرم سے. ایک لائیو کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں, امجد ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. ٹھیک, کال ڈراپ ہو چکی ہے. میاں صاحب آپ سے بات کا سلسلہ شروع کروں گی کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مسئلہ جو کہ ایک مین مسئلہ ہے اور ابھی تک حل نہیں ہو سکا, مسئلہ جو کا تو ہے, لیکن کسی جماعت کے سربراہ نے ان کی بازیابی کے لیے جلسے نہیں گئے. پھر کیسے یہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عوام کا درد موجود ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب ان کے جو کیمپ لگے تھے وہاں پہ بھی تشریف لے گئے, اور کورٹ میں بھی کیس چل رہے ہیں. تو یہ میں تو اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جناب عوام کی آواز سن لیں کیانی صاحب اور چیف جسٹس صاحب, کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں. پاکستان نے انہوں نے یہ عزت عطا کی ہیں. اگر وہ پاکستان کے لیے نہیں فیصلے کریں گے تو قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی. یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے.
कौम उनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा मियाँ साहब, अगर हम अज़ली दुश्मन भारत को मोस्ट फेवरेट करार दे सकते हैं तो जमहूरियत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी मुखालफिन से बात करने में क्या रुकावट है? पहली बात तो ये कि बदनसीबी है हमारी कि उसको फेवरेट कंट्री हम कहते हैं, और हमें बिल्कुल यकजहती अगर हम चाहते हैं तो चारों सूबों को और फाटा को और सब लोगों को साथ मिलके तो एक एक फैसला इत्माद के साथ करना चाहिए जिससे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। अच्छा मियाँ साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि नून लीग, इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई या पीपल्स पार्टी, एएमपी की बात करें, एमकेएम की बात करें, ये तमाम जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इनका तसल्लुत है, मुख्तलिफ शहरों में इनका तसल्लुत है। ये तमाम सियासी लोग जो हैं मिल बैठ के इत्तेहाद के साथ क्यों नहीं बात करते हैं? नीयतें ख़राब हैं। खाने तो हमारे सियासतदानों की, अगर सियासतदान हमारे अच्छे हों तो फ़ौज से क्यों डरें? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब नीयत हमारी सही होगी तो फैसले भी सही होंगे। आपने कहा नीयतें खराब है, हम कब तक एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे? एक पार्टी दूसरे को क्रिटिसाइज करेगी, दूसरी पार्टी तीसरी को करेगी, तीसरी उठ के दोनों के खिलाफ बयान देगी, क्रिटिसिज्म चलता जा रहा है। क्रिटिसिज्म आप इस चीज को ना लें। अब देखिए कोर्ट फैसला करती है गिलानी साहब के खिलाफ जी, तो जुलूस उनके हक में भी निकलते हैं कि जनाब ये गलत फैसला हुआ है, हालांकि सारी कौम जानती है कि गिलानी साहब ज्यादती कर रहे हैं, अदलिया के अहकामात नहीं मान रहे। फौज जो कहना चाहती है, फौज लगी तो हुई है, फौज का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो चाहती है कि पाकिस्तान को हम उस अंदाज से ना इनको हम छेड़ें कि सिस्टम सारा ख़राब हो जाए। और देख रहे हैं सब इंशाअल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से आइंदा इस मुल्क की कमांड जो है वो मजबूत और अच्छे हाथों में अल्लाह करे आएगी और पाकिस्तान अपने वजूद तस्लीम करवाएगा इंशाअल्लाह। अपना वजूद तस्लीम करवाएगा। लाइव कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आजम मैनचेस्टर से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जहाँ तक देखिए मौजूदा हालात को देख रहा हूँ, ये है कि जब हमारे मुल्क के अवाम इतने बेबस हो गए हैं कि वो दिन रात हर चीज़ को तरस रहे हैं, मोरलेस मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ। कहने का मकसद ये है कि एक अपोजिशन में जब एक पार्टी होती है तो उसका एक रोल होता है, और उसका रोल ये होता है कि वो मुस्तकिल तौर से उन चीज़ों की तरफ निशानदही करे, कोई पॉलिसीज हैं उनको उजागर करे, समझना आप एक गुड गवर्नेंस की एग्जाम्पल दो। ये जो नून लीग पार्टी है ये पंजाब से ताल्लुक रखती है, पंजाब में इसकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है, समझना दिन रात वहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं हम सबके सामने नुमाया हैं। तो मैं आपके मेहमान से पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि ये फ्रेंडली अपोजिशन का क्या रोल है आपका? मैंने तो 4 साल में सही माने में, अब मैंने आवाज सुनी है आपकी, वो भी एक इशू के ऊपर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, समझे ना। अगर इससे पहले क्या आपको आवाम के हालात पहले नहीं हुआ कि आपने ये देखा कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, लोग कितने बेरोजगार हो चुके हैं, और सबसे बड़ी जो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये है कि जरा ये मुझे बताइए जब इलेक्शन होते हैं, अभी भाई इलेक्शन की तो पिक्चर जैसे दिखा रहे थे, ये इसलिए की नुमाइश करने की वहाँ की क्या जरूरत है कि साहब आपके कारकुन जो है इसलिए लेकर गन बनाते फिर रहे हैं, आपको भी उनमें कि कितने इसलिए के लाइसेंसेस इशू हुए पूरे मुल्क में, लिहाजा में क्या इशू हुआ इसी इसलिए की बनाकर आपकी पार्टी ने बताइए कौन से किस लेवल पे एतराज किए हैं? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मियाँ साहब आप? देखें जी, पाकिस्तान के लिए अगर नवाज शरीफ साहब को वक्त मिलता, जो कि डिक्टेटरों ने यानी कि उनके पास वक्त नहीं है? नहीं, जब वो गवर्नमेंट में थे, जब में गवर्नमेंट इतनी मेजोरिटी के साथ तशरीफ लाए थे वो, और उनको नहीं चलने दिया गया, और इसी तरह अगर सिलसिला चलेगा आइंदा भी तो क्या कुछ डिलीवर करेगा? ये सारी सूरत हाल है। ये दोबारा जरा इनका क्वेश्चन प्रॉपर्ली जरा आपने सुना कि फ्रेंडली अपोजिशन का भी उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन के, हमने मौका तो दिया उनको, हम कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है, और नवाज शरीफ इन बातों को बर्दाश्त नहीं करने वाले, कोई अब फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। उन्होंने कोशिश की कि हो सकता है इनको अकल आ जाए। वो कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के मतलब पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले, वो गोश्त अमीरां दा खाना गरीबां दे कोल की जाना, ईद दा खादा ईद नू खाना, साढ़े वालों जो भाव मर्जी चले, पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले। तो इनको ये कहू कप कर रहे हैं, मुल्क का बिल्कुल कोई नहीं सोचा जा रहा।
मुल्क का बिल्कुल कोई नहीं सोचा जा रहा। मियां महमूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमसे बात की। नाज़रीन, मुल्क का बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा जा रहा। हमारी आवाम जो है वो उन्हीं मसाइल में गिर चुकी है और उन मसाइल से कोई भी उन्हें आगे नहीं बढ़ रहा, हाथ नहीं बढ़ा रहा उन मसाइल से उन्हें निकालने के लिए। तमाम मसाइल जो कि तो मौजूद हैं, और अगर कोई आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा, कोई हाथ नहीं है उनको इस दलदल से निकालने के लिए, तो हमारी आवाम को खुद आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर मुश्तिल होकर आवाम सड़कों पर आ सकती है, जब पानी सर से गुजर जाता है तब आवाम सड़कों पर आती है, तो अभी से क्यों नहीं तमाम इकट्ठे होकर पॉजिटिव वे में जो है सड़कों पर आए और अपना हक मनवाएं। एक बात कहना चाहूंगी कि हमें पाकिस्तान की इस्तेहकाम और सलामती पर ज़रबे लगाने के बजाय आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और अगर बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द तफसीली फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, आईनी और कानूनी तरीके से वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से अलहदा करें, ताकि पीपल्स पार्टी सियासी शहादत हासिल ना कर सके, वरना अवाम ये कहने में हक बजा होंगे, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम पर ही बरस पड़े। इसके साथ ही प्रोग्राम पाकिस्तान इन क्राइसिस से अपनी होस्ट इरम चौधरी को इजाजत दीजिए। अगले मंडे आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।